احکام مناسک میں سے وہ تمام افعال جو مسجد میں ادا نہیں کیے جاتے ان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، تو چونکہ سعی بھی مسجد میں ادا نہیں کی جاتی لہٰذا اس کے لیے بھی طہارت تو شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون بغیر وضو کے سعی کر لیتی ہیں تو ان کی سعی درست ہوگی، سعی ہو جائے گی اور کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہے حدث اصغر کے اعتبار سے، لیکن حدث اکبر سے بھی پاکی ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین اگر مخصوص ایام میں ہوں تب بھی وہ سعی کر سکتی ہیں، اور اگر کرتی ہیں تو ان کی سعی درست بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ طواف کے سوا حج کے باقی تمام افعال کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں خواتین سعی کر سکتی ہیں، یعنی طہارت شرط نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ حج یعنی طواف نہیں کریں گی لیکن طواف کے سوا تمام افعال کریں گی، اور سعی بھی حج کے افعال میں سے ایک فعل ہی ہے۔ اسی طرح مستحب یہ ضرور ہے کہ یعنی ایک پسندیدہ عمل ہے، اچھا عمل ہے، شریعت اس کو اچھا جانتی ہے کہ باوضو سعی کی جائے، اور پھر یہ ایک ایسی عبادت ہے اگرچہ فقہی اعتبار سے تو حکم یہی ہے کہ طہارت شرط نہیں ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے جگہ بھی مخصوص ہے، یعنی دیگر عبادات نماز یا روزے وغیرہ کے لیے کوئی مقام مخصوص نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مقام بھی مخصوص ہے۔ تو اس کی ایک خصوصیت تو یہ بھی ہے، تو اس قدر اہمیت ہے اس عبادت کی، اور پھر آپ کو یہ موقع نصیب بھی ہو اس کے باوجود تو پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ اہتمام کر سکیں اتنا زیادہ اہتمام کریں۔ ہاں کوئی مجبوری کی صورت ہے، مثال کے طور پر وضو کیا تھا لیکن ٹوٹ گیا، یا پھر ایسے ایام ہیں تو ان میں یعنی طہارت نہیں ہو سکتی، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جتنا پاسبل ہو اتنا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چونکہ سعی تو ویسے بھی لازم اور ضروری ہے، وہ تو کرنی ہی ہے، لیکن اگر آپ باوضو بھی ہوں اور پھر سعی کریں تو پھر نور علی نور، یہ تو اور ہی اچھی بات ہے۔ تو طہارت خلاصہ کلام یہ ہے کہ طہارت شرط نہیں ہے، اور بغیر طہارت کوئی کر لیتی ہیں خاتون تو سعی بھی ادا ہو جائے گی، لیکن پسندیدہ عمل ہے کہ طہارت کے ساتھ سعی ادا کی جائے۔